تو بھائی اور دوستوں بزرگوں اس بات کی محنت کہ سارے دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی کیسے ملے؟ ایمان کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پکی ٹک کی بات ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو موت اس کو آ گئی، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے سارا کہتے ہیں یا اللہ دنیا کا یہ سارا سونا لے لو، چاندی لے لو، لیکن مجھے اپنے عذاب اور گرفت سے بچا دیجیے۔ وہ اللہ پاک کے عذاب اور گرفت سے نہیں بچ سکتا جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول، ذرا برابر بھی ایمان ہو، ذرا برابر۔ فرماتے ہیں ذرا اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اتنا کم ایمان پھر بھی اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ اور جس کے پاس پہاڑوں جیسے ایمان، جیسے صحابہ کرام، اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ایمان جتنا مضبوط ہوگا آخرت میں اس کے زیادہ درجے ہوں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، غربت میں بھی، تونگری میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ پاک کے احکامات پر چلنا آسان ہو، حضور کا طریقہ اختیار کرنا آسان ہو، ایمان مضبوط ہو۔ ایمان بس ایمان تو بزرگ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے بھی ایمان مضبوط ہو، فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے سے بھی ایمان مضبوط ہو، چاہے نفل کیوں نوفل پڑھو ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ہوگا جب جتنا بھی انفرادی دعوت چلاؤ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ انفرادی دعوت سے مضبوط ہے۔ جتنا انفرادی دعوت چلاؤ گے نا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے اور اتنا اللہ پاک کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام کے ایمان مضبوط ہے نا، مضبوط وہ ایمان والے سب کو پتہ ہے کیسے کیسے کرنا میں صحابہ نے، صحابہ کی محنت سے کہ ابھی ہم جمع ہوئے پوری دنیا میں پہلے افغانستان میں ہم گئے تو ایک جگہ پر 72 صحابہ کرام کے قبریں ہیں، تو وہاں پر جو ہے صحابہ کرام افغانستان جو ہے نا مزدوری کے لیے آئے، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے آئے۔ افریقہ میں ایک ملک میں گئے، وہاں جائے تھے تو ایک صحابی اور ایک صحابی اور مزدورات کی جماعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے، مافیا ایک جزیرہ ہے افریقہ۔ بزرگوں نے لکھا تھا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں صحابہ کرام کی تاریخ کے کتابوں میں ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ تو وہاں مستورات کی بھی خبر اور امیر صاحب جو تھے ان جماعت کا امیر اور اس کی بیوی کا بھی خبر، مضبوط ایمان والے تھے، اللہ پر جان دینے والے صحابہ کرام، اللہ پر جان دینے والے اور ہم اپنے آپ کو جان بچانے والے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں دین کی قدردانی کیا ہے؟ حضرت جی صاحب کا ملفوظ ہے، دین کی قدردانی کیا ہے؟ کہ دین کی قدردانی یہ ہے کہ دعوت کی تقاضوں پر آدمی استعمال ہو جائے، دین کی تقاضوں پر۔ جب تقاضا آ جائے تو بس یہ کہے لبیک
میں تیار ہوں۔ اور دین کی ناقدری کیا ہے؟ دین کی ناقدری دین کے تقاضوں سے پہلا تو ہی کرنا، اس سے جو ہے منہ موڑنا۔ ٹھیک ہے، میں تو بیمار ہوں، میرے گھر میں کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر استعمال ہو، اپنے چہرے منہ کو موڑنا، یہ دین کی ناقدری ہے۔ ناقدری قدردانی یہ ہے کہ دین کی تقاضوں پر انسان روزانہ استعمال، روزانہ کا کام ہے دعوت، ماہانہ کا مضبوط کام ہے دعوت، اور سالانہ کا کام ہے مضبوط۔ کہتے ہیں جو روزانہ وقت دے گا اور ماہانہ وقت دے گا اور سالانہ وقت دے گا، اس کو اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے دی ہو، پوری زندگی۔ لیکن ابھی بھی بہت کمزوری ہے، روزانہ کا کام 2.5 گھنٹے، ماہانہ کا 3 روزہ، سالانہ کا چلہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی یہ مضبوط بات یہ ہے کہ یہ مقرر وقت ہو، 2.5 گھنٹے کا وقت مقرر وقت پہ دو گے تو اس وقت کوئی اور تقاضے آئیں گے، آپ اس کو قربان کریں گے، پھر آگے جو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ 6 روزے کا ہفتہ مقرر کرو گے، پھر 6 روزے میں آپ کے کوئی اور کام آئیں گے، کہیں ولیمہ آئے گا، کئی دوست آئیں گے، کئی رشتہ دار آئیں گے، آپ کہیں گے میرا 6 روزہ ہے، میں تو اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، دوست کو پیچھے کر سکتا ہوں، اللہ کا دین پیچھے نہیں کر سکتا۔ پھر تبلیغ جو ہے سمجھ میں آتی۔ سالانہ کا مہینہ مقرر کرو، جس مہینے میں سالانہ آپ کا چلنا ہو، اور پھر اس مہینے میں جو ہے بہت سی چیزیں سامنے آتی، پھر مقابلہ ہوگا، مقابلہ چیزوں کو لیتے ہو یا دین کو لیتے ہو۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب یہ وقت مقرر کے ساتھ کرو گے پھر تبلیغ سمجھ میں آئے گی، ورنہ ثواب تو ابھی سارا مجمع جمع ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجمع ختم ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کر ایسے حال میں اٹھ جاؤ کہ آپ کی گناہ جو ہے نیکیوں سے تبدیل ہو گئی اور آپ کی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ یہ تو صرف مجلس بیٹھنے پر، اور اگر دھیان نہ ہو پھر اللہ عمل کی توفیق بھی نہیں دے۔ یاد رکھو، اللہ رسول کی بات کے لیے دھیان نہ ہو پھر اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نہیں دے، یہ یاد رکھو۔ اور تبلیغ تب انسان پر کھلے گی جب مقرر وقت کے ساتھ تبلیغ کرو گے، مقرر وقت کے ساتھ، جیسے نمازوں کا وقت مقرر ہے، نمازوں اسی طرح سے روزے کا دن ہفتہ مقرر، چلے کا مہینہ مقرر، 2.5 گھنٹے کے اوقات مقرر، ظہر کے وقت میرے 2.5 گھنٹے۔ اس ممبر پر وہ ارشاد صاحب سے شورا کے ممبر ہے باولپور کے، اس ممبر پر وہ بات کرتے ہیں۔ 2 شب جمعہ اس کا بیان ہو کہ میں ملازمت کرتا تھا، ملازمت سے آیا، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں ملازمت سے واپس آیا، گھر میں چائے جو بھی کی، چھوٹے دن تھے، آتے ہی گھر والے کہتے ہیں صبح سے 8 سال کا بیٹا جو ہے ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ 8 گھنٹے میں نے تو 2.5 گھنٹے مسجد کو دیے، آج کے 2.5 گھنٹے جو ہے یہ بیٹے کے پیچھے پھروں۔ کہتے ہیں میں پہلے 2.5 گھنٹے پورا کروں گا، ٹھیک ہے، پھر دیکھوں گا، اللہ سے مانگوں گا یا اللہ انتظام کر،
कहते हैं घर से निकला मस्जिद की तरफ, एक एक कदम एक एक मन के कर बराबर था। बेटे कितने जो है ना, हाँ प्यारे होते हैं। जिसके 50 बेटे हैं 50 के 50 भी प्यारे होते हैं, जिसका एक को एक भी प्यारा होता। ऐसे मैंने बस तवक्कल की कि 2.5 घंटे मस्जिद में गुजारूं, ये 2.5 घंटे मेरे कष्ट के लिए दावत देने की। अल्लाह की शान देखो कि मैं जब मस्जिद पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा बेटा मस्जिद के बाहर खड़ा है। बेटा मेरे नमाज पढ़ी, फिर जो है ना दिल में वसवसे डालने वाले ने वसवसे डाल दिए, समझ कि सुबह से सारे घर वाले परेशान, अभी इसको घर पहुंचाओ। तो मैंने कहा पहले जब आता था मैंने कहा 2.5 घंटे लगाऊंगा, फिर बेटे अल्लाह से मांगूंगा। तो जिस तरह अल्लाह ने इस तरह मेरे साथ किया, मुझे बेटा जो है दे दिया। अभी वादा है उस अल्लाह से मैं 2.5 घंटे पूरा करके ईशा के वक्त घर जाऊं। कहते हैं ईशा के बाद नमाज पढ़ी, सब कुछ तालीम करके बेटे को पकड़ लिया, हाथ घर ले गए, सारे घर वाले इकट्ठे। तो जब बेटे को देखा सारे खुश हो गए। खुशी तो अलग चीज, लेकिन सबसे खुशी से कौन सी चीज है और सुनो। उन्होंने बताया कि हमारे सारे बिरादरी पर असर हुआ, असर। अल्लाह का काम करोगे तो अल्लाह आपका काम करे, अल्लाह का ख्याल रखोगे अल्लाह आपका ख्याल रखे। वो तो गैरत वाला है। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो ये कहता था कि कुर्बानी से बस दीन पैदा है। कुर्बानी से हर उस चीज को कुर्बानी कहते हैं जो तुम्हें अल्लाह से मिला है, अल्लाह से। अब ये अब लोग शबी जुम्मा में ये भी एक छोटी सी कुर्बानी, कोई वापस जाएगा, कोई रात को ठहरेगा, रात वालों की और कुर्बानी, सुबह यहाँ से कोई तश्कील करेगा उसकी और कुर्बानी, कोई कम तश्कील करेगा कम कुर्बानी, कोई ज्यादा करेगा तो ज्यादा कुर्बानी। हाँ। और तबलीग को तबलीग जिस तरह तबलीग कहते हैं, अगर इसी तरह हम तबलीग करेंगे हाँ, तो अल्लाह जल्ल शानु हम पर तबलीग को खोल देगा कि तबलीग क्या चाहता है। तबलीग को एक अपनी मर्जी से करना, अपनी मर्जी से, एक तबलीग को तबलीग के मर्जी से करना, ठीक है। अपनी मर्जी का तरतीब जो भी हर एक जानता है, अपनी मर्जी का तबलीग। और तबलीग का तरतीब, तबलीग की जो तरतीब है, तबलीग की जो मर्जी है वो भी साथी जानते हैं। लेकिन तबलीग को तबलीग की तरतीब पर करोगे फिर अल्लाह से मिलेगा। अल्लाह तुम पर गैब चीजों को खोल देगा, दुनिया में खोल देगा। अभी तो देखो साहब किराम के बच्चे थे, बच्चे मुतालबा हुआ अल्लाह के रास्ते में कौन कौन तैयार है। तो साहब के बच्चे पंजों के बल खड़े होते, पंजों। किसी ने उनसे पूछा कि सीधे खड़े हो जाओ, ये क्या करते? फरमाया हुजूर हमें छोटा न समझे, ऐसा न हो कि अल्लाह के रास्ते से मुमानत कर दे, हमें अल्लाह के रास्ते से मना न करे। हमारा जी चाहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जाएं, और फिर चिल्ला 3 साल के लिए नहीं, अल्लाह के रास्ते में हमें शहादत भी मिले, कुर्बानी के साथ। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बस कुर्बानी से तबलीग करो। तबलीग जो है ना, ये तो ईमान की तहरीक है। इससे ईमान मजबूत हो, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह के हुक्मों पर चलना आसान हो।
ایمان کمزور ہوگا تو اللہ کے احکامات پر چلنا جو ہے مشکل ہو، اور اللہ کے وعدے مال ملک کے ساتھ ہے بھی نہیں۔ اللہ کے وعدے جو ہے نا، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو اللہ پاک کے حکم پورا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ چیز اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان جو ہے بس اس ایمان کو مضبوط کرنا۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر نیک عمل کرو، اس کا کچھ ثواب تمہیں نہیں ملے، ثواب بھی نہیں ملے، کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے جب تک ایمان نہ۔ ایمان ہوگا تو کھجور کے ٹکڑے کو بھی ایک آدھا ٹکڑا دے دو، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ اس کو بڑا بڑا کر احد پہاڑ کے برابر اللہ سونے کا اجر و ثواب دے، جس میں اخلاص ہو۔ اخلاص تو یہ ہے کہ یہ کام قربانی کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے قربانی کی، پوری دنیا میں کلمے کو پہنچایا۔ مولانا سعید خان سے فرماتے تھے، آج لوگ آواز لگا رہے ہیں، دنیا والے لوگ بھی آواز لگا رہے ہیں، ابھی بھی آوازیں لگتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا بھی ایک نعرہ تھا۔ نعرہ صحابہ کرام بھی ایک نعرہ لگاتے۔ صحابہ کا نعرہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے اور کفر کا کلمہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری جان بھی جائے تو چلی جائے، ہماری اولاد بھی جائے تو اولاد بھی چلے جائے، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں غالب ہو جائے۔ دنیا میں صحابہ کرام ابھی تھوڑی قربانی ہو رہی ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، ابھی بھی جماعتیں پھرتی ہے، ملکوں میں جاتی بہت۔ ایک جماعت گئی، پہلے نہیں کارگزاری سے، ایک جماعت جو ہے نا افریقہ میں گئی تو ان کے ساتھ دو پولیس والوں نے ان سے کہا تم اللہ کی دعوت چلاتے ہو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ جو بھی چاہے جس وقت بھی چاہے جہاں بھی چاہے اللہ کر سکتے ہیں۔ اور ترجمان جو انگلش میں بات کرتے تھے دو پولیس والوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں تو کئی سال ہوئے کہ بارش نہیں، ابھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بارش برسا دے۔ تو اس نے اپنے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ رات کو اللہ سے مانگیں، کہتے نہیں، آپ نے کہا جب بھی چاہے جس وقت بھی چاہے جس طرح چاہے اللہ کر سکے۔ ابھی دکھا مولانا رضی اللہ عنہ سب سے وضو کرا استسقاء کی نیت باندھی، کہتے نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک نے بارش برسانا شروع کر۔ پتہ ہے 2 پولیس والے اور 33,000 عیسائی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ جماعت کہاں کی؟ صبح سرحد کی جماعت۔ تنزانیہ میں ایک پادری تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ پادری علم کے لیے امریکہ گئے، واپسی پر آیا تو ایسا متحرک تھا، ایسا متحرک کہ بس وہاں افریقہ میں لوگ جو ہے بہت غریب لوگوں کو پیسے دیتے، مسلمانوں کو عیسائی بناتے۔ جماعت تبلیغ والے مرکز والوں کو پتہ چلا سب کو، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، اور سلمان کے پاس دعا زبردست ہتھیار، اللہ کی طرح متوجہ ہو، یا اللہ یہ نوجوان ہے، یہ سارے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، سب کو جو ہے نا عیسائی بنایا، بہت سے لوگوں کو
عیسائی بنا. اللہ یہ دعائیں کرتے رہیں اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں اور اس عیسائی کے لیے بھی مانگتے رہیں. یہ پادری جو تھا یا اللہ, تو ایک دن اللہ سے قربان اللہ میاں نے خواب میں اس پادری نے جنت دیکھی, جنت, اور جنت کو دیکھتے ہی سورے اس سے جو ہے پگڑیوں والے, داڑیوں والے, اور اللہ پاک سے قربان اللہ نے جنت پورے اس کے ساتھ جس طرح جنت کا حلیہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اسی طرح دکھایا. وہ سارے لوگ اندر جاتے جاتے اتنا رش اس میں, کہتے ہیں پوری دنیا کے انسان نہیں ہے, یہ یاد رکھ, پوری دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, اللہ پاک کی ایک جنت کو بھی نہیں بھر سکتے, ایک جنت کو نہیں بھر سکتے. اللہ کی جنت اتنی بڑی, اللہ جتنا بڑا خوبصورتی ہر لحاظ سے دیکھ کے. تو یہ پادری زور لگاتا تھا کہ میں بھی اس رش میں چلا جاؤں. ایک آدمی آتا تھا پیچھے سے پکڑ کے اور اس کو کہتا ہے یہ بائبل کی جگہ نہیں ہے, یہ قرآن والوں کی جگہ ہے, پیچھے پیچھے ہٹ گیا. دوسری دفعہ, تیسری, وہ تو اس نے دیکھا تھا کہ میں اندر جاؤں. تیسری دفعہ اس نے آرام سے اسی طرح یہ گردن پر اس کو جو ہے نا مار دیا ہے, مکہ مارا تو وہ بیدار رات کو جو نماز سے پہلے, اذان سے پہلے کا وقت بیدار ہوا. بس اللہ پاک دیکھو نہ گشت کیا نہ کسی نے ترغیب دی, قربان اللہ سے, تو بس اس کو جنت دکھائے. تو رات ادھر گھر میں ادھر ادھر ٹھلائی کرتے تھے. صبح اذان ہوئی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے اور تنزانیہ میں ایک مرکز ہے روشا, اس مرکز میں پہنچ گئے. مرکز میں پہنچے تو تبلیغ والے بھی وہاں تھے, سارے ساتھی وہ جاگ چکے تھے, کوئی بیٹھے تھے. بڑے جو ہے نا ویسے ہمارے مرکز کے بڑے شورا والے علیحدہ بیٹھے ہیں, امیر صاحب, تو یہ اندر داخل ہوئے, بڑوں کے ساتھ نہیں ملے اور وہاں لوگوں میں گھومتے. تو دیکھا ایک آدمی کو دیکھ لیا, اس کو دیکھا تھا وہاں خواب, پکڑ لیا, کہتے یہی ہے. تو وہ شورا والے کہتے ہیں اس کو کیا ہوا, اس کے پاس لے آیا, سارا قصہ سنایا. اور وہ مولوی صاحب نے, پتہ ہے مولوی صاحب تھے, اس مولوی صاحب کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھ دیا اور اسلام میں داخل ہو. اور وہ مولوی صاحب جو تھے وہ جماعت بھی ہماری ہنگو کی جماعت, ٹھیک ہے. تو پھر جو مسلمان ہوئے نا, مسلمان, تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے جو ہے نا ایمان جب اس کو ملا پھر قسم اٹھائی اللہ کے ساتھ کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا, اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا جتنے لوگوں کو کفر میں داخل کیا تھا ان سب کو پھر اسلام میں لے آؤں. ٹھیک ہے. تو لوگ قربانی کرتے ہیں, تبلیغ والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ ساتھ ہے, دعا تو ہے, نماز فرض بھی ہے, نفل بھی ہے, دعا بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے چیزوں کا استعمال حضور پاک علیہ السلام کے طریقے میں استعمال کریں گے تو اللہ کی مدد آئے. ابھی لوگ دوڑا دوڑ مسلمان ہو رہے ہیں, تھوڑی بہت قربانی ہو رہی ہے, بہت سے ساتھی قربانی کرتے ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل میں نے خود بزرگ اسرائیل میں 4 مرکز تبلیغ والوں کے,
4 مرکز ٹھیک، اور خود بھی وہ بیت المقدس کے امام سے خود اس آنکھوں سے سنا جو ہے اردن میں کہ جتنا پولیس والا ہمارا قدر کرتے ہیں نا اتنا کسی اور کا نہیں کرتے. تو وہ جمیل صاحب کے ساتھ میں تھا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیوں قدر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے قدر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ دنیا میں امن پھیلاتے ہیں، امن پھیلانے والے لوگ. ہاں، یہ دنیا میں شر پھیلانے والے لوگ نہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ پولیس والا جماعت والوں کی قدر کرے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے، نصرت ہے، حمایت ہے. ٹھیک ہے، جب تک اس کو اپنے صحیح ترتیب پر جس طرح بزرگ کہتے ہیں اسی طرح کریں. بزرگوں کی منشا کے مطابق اللہ کی مدد ساتھ ہو. دنیا کی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے. آخرت والی ہمیشہ والی زندگی، اس میں ہم خوش و خرم رہیں. تھوڑی سی زندگی. اور لقمان حکیم صاحب نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا کے لیے اتنا کچھ کر، دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہے، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا کر جتنا آخرت میں رہے. ہم خود سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دنیا کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے زیادہ کر. ہم دنیا میں زیادہ رہیں گے یا آخرت میں زیادہ رہیں گے. ہر آدمی جو ہے اپنا محاسبہ خود کر سکتا. ایک سے روزہ لگائیں تو دوسرے کا مطالبہ کرو، کہتے ہیں ابھی سے روزے سے آئے، ابھی سے روزہ لگایا ہے. یعنی یہ تو میرا کام نہیں تھا کہ میں نے تو ایک سے روزہ لگایا، دوسرا سے روزہ کون لگائے؟ میرے کام کا کیا؟ یعنی اپنا کام تو کام سمجھتا ہے دنیا میں، اور دین کا کام یہ تو اپنا کام سمجھتا نہیں، اس لیے قربانی نہیں کرتا. جو 2 سے روزے لگاتے ہیں کہتے ہیں قربانی والا، جو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ قربانی والا. ہر سال 4 مہینے اس لیے قربانی والا ہے کہ ہر سال 4 مہینے دیتے. 8 مہینے دکان کو دیتے ہیں، اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو قربانی. ساری زندگی جو ہے بھائیو، دوستو، ہمارا سب سے پہلا کام اللہ والا کام، ہمارا پہلا دعوت والا کام ہمارا پہلا. اس کام کے ذریعے سے اللہ ہمیں پالے. واجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کو تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو، جس کو تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو، وہ اس کام میں نہیں چلتا. اس کام میں وہ اس راستے کا مہمان. اور جس کا یہ بھی جو ہے نا یقین نہ ہو کہ دین دنیا میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلے، اس کے علاوہ نہیں پھیلے، قربانی سے پھیلتا ہے. یہی جماعتوں کی وجہ، در در، گھر گھر، ملک ملک، بریاضم بریاض، ہر جگہ جانا، ہر ایک کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دینا. خروج ہم کریں گے، قربانی ہم کریں گے، وجود اللہ پاک دیں گے. ملکوں کے ملک اللہ پاک اسلام میں داخل کرائیں. بہت سے ملک ایسے ہیں، حاجی صاحب سے سنا ہے کہ اس میں وہ روزانہ اس ملک والے مسلمانوں کی جو ہے نا، مسلمانوں کے کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے ملکوں میں روزانہ لوگ سب سے زیادہ مسلمانوں، سب سے زیادہ تبلیغ کی برکت کے بعد.
اب اپنے آپ کو تکاؤ، اپنے آپ کو تکاؤ تو آخرت کی تکاوٹ سے بچ جاؤ۔ ابھی گرمی برداشت کرو، آخرت کی گرمی سے بچ جاؤ۔ ابھی جدائی برداشت کرو، آخرت کی جدائی سے بچ جاؤ۔ ابھی پریشانی برداشت کرو، اللہ کی قسم آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ دین کے کام کرنے والے ایسے بھی ہوں گے قیامت میں، ایسے بھی ہوں گے۔ حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازوں کو دستک دیں، کھول دو ہمارے لیے۔ فرشتے رپورٹ کریں گے، یا اللہ ابھی تو حساب بھی شروع نہیں، یہ یہاں پہنچ گئے۔ قربان اللہ سے اللہ میاں فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہر حال میں میری مان کر چلتے ہیں، اور مجھے اپنی بڑائی کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، آج ان لوگوں کی جو بھی یہ کہیں گے میں اس کی مان کر چلوں، میں مانوں گا اس جو یہ کہے۔ دنیا میں میں ان کو جو کہتا تھا وہ کرتے، آج یہ جو کہیں گے میں وہ کروں۔ سفارشیں کریں گے لوگوں، ٹھیک جاؤ جنت۔ تو بھائی تھوڑی سی زندگی بہت قیمتی، اور اسی پر سارے اس دنیا کی زندگی پر آخرت کا سارا دار و مدار۔ اللہ کی قسم یہ زندگی ٹھیک ہوگی، آخرت ٹھیک۔ یہ زندگی احکامات پر گزاریں گے، آخرت میں کامیاب، اور اس زندگی کو خواہشات پر گزاریں گے، اللہ پاک کی قسم خواہشات والے، ناجائز خواہشات والے، یہ سارے آخرت میں ناکام ہوں۔ خواہشات، ایک رباجی صاحب نے فرمایا جو لوگ دنیا میں طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں، طبیعت کے ساتھ چلتے ہیں، قیامت کے دن اس کے طبیعت آگے ہوگا اور یہ اس کے پیچھے ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ طبیعت جو ہے یہ تو اور چیزیں آدمی کو غلط راستے دکھاتا۔ طبیعت یہ نہیں کہتا ہے کہ اٹھو اور قرآن کی تلاوت شروع، اٹھو نفل پڑھو، اٹھو دعوت دے دو، اٹھو تسبیحات پوری کرو، نہیں، یہ ہر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہو۔ طبیعت پر نہیں چلنا چاہیے، احکامات پر چلنا چاہیے، اور احکامات اللہ پاک کے جو ہے نا، احکامات پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے۔ یہ فضائل کس طرح فضائل اعمال نہیں ہے، یہ فضائل اعمال جو ہم فضائل اعمال کے، یہ فضائل اعمال جو ہے نا یہ بھی اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ وعدے نماز پڑھو گے تو یہ دے گا، نماز پڑھو گے جنت دے گا، عذاب قبر سے بچا دے، دائیں ہاتھ پر عمل نامہ دے، پولیس صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے بغیر حساب جنت، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ کس چیز پر؟ عمل پر اللہ کے وعدے۔ ذکر کرو گے اللہ آپ کا ذکر کرے، مجلس میں ذکر کرو گے اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرے۔ تو یہ فضائل جو ہے یہ اللہ کے وعدے ہیں، وعدے فضائل کو دے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم سارے انسانوں کا تک پہنچ نہیں سکتے، یہ پکی سکی بات ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ پورا پاکستان میں بھی اگر آدمی گھومے شاید موت آ جائے، پاکستان کا جو ہے یہ رقبہ ختم نہ ہو جائے پیدل۔ پوری دنیا کا اجر و ثواب انسان فکر کے لحاظ سے جو ہے پورے انسانوں کا اجر کما سکے، قیامت تک آنے والے انسانوں کا اجر کما سکے۔ منظر و انسان کا، میں جی اللہ اندھا تھا، لنگڑا تھا، غریب تھا،
بیمار تھا. تو یہ سارے عذر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن قبول فرمائیں گے. عذر 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 بری. ٹھیک ہے. اگر اللہ میاں نے پوچھا کہ تمہارے سوچ پر کس کا جو ہے نا کس کا عذر تھا, تم گھر بیٹھے بیٹھے پورے عالم کا سوچ سکتے تھے؟ تم اپنے مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورے عالم کے لیے دعا مانگ سکتے تھے؟ تمہارے سوچ پر کیا تمہارا عذر؟ سوچ پر کیا عذر؟ اب تو اللہ پاک معاف کرے, اب تو برسات بھی اٹھاتے ہیں. ہاں اللہ پاک معاف کرے. دعا بھی ایسے مانگتے ہیں نا, ہاں ملکوں کے نام لے کر کہتے ہیں اللہ اس کو تباہ کر. یہ دعا ہے؟ ہاں یہ بہت دعا ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہم غیروں کا خیر خواہ نہیں ہوں تب تک اس کی شر سے ہم آزاد نہیں ہوں. جتنے بھی تم غیروں کے خیر خواہ ہوں گے, کافروں کے خیر خواہ ہوں گے کہ یہ مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائے, تو اللہ پاک تمہیں اس کی شر سے بچا دے. اس کا تمہارے اوپر ایک بھی نہیں چلے. یہ جب چلتا ہے نا ہم ان کی خیر خواہ نہیں, دعا میں بھی بدعا دیں. حضور بدعاؤں کے لیے آئے. تو بھائیو دوستو بزرگو, بس تبلیغ کا کام جو ہے نا تبلیغ. ایک بات آپ کو میں بزرگوں کو مفتی زین العابدین صاحب مکہ مکرمہ میں فرما رہے ہیں, اس بیت اللہ کی رب کی قسم, ایسے انگلی, اس بیت اللہ کی رب کی قسم, اگر اس تبلیغ والے کام سے کوئی اونچا کام اور ہوتا تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے. اللہ نے حضور کو اس دعوت والے کام کے لیے بھیجا. قسم کھا کر بیت اللہ میں اس وقت بیانیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو ایسا اونچا کام انبیاء علیہ السلام والا کام, ایسا کام تو نہیں ہے. اس دن ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں بڑی پیاری بات, قیامت کے دن اللہ پاک ایک آدمی کو پرچہ دے گا, وہ پرچہ پڑے گا, یا اللہ یہ میرا نہیں, اللہ میرا نہیں, اس میں حجیں ہیں, عمرے ہیں, اس میں علماء کرام عالم ہیں, مفتی ہے, حافظ, ایسے فرض و سنت ہو. اللہ میاں فرمائے میرے بندے یہ تمہارا, تم نے ایک آدمی پر محنت کی, اس نے پورے جہان پر محنت کیا, سارے لوگوں کو تیار کیا, اور وہ سارا کے سارا میں نے آپ کے عمل نامے میں ڈال دیا. آپ نے تیار کیا روزے کے لیے نکالا, ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھنے. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے, ہمارے شاہ صاحب اعظم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس گیا, تبلیغ کی بات, کہتے ہیں سے روزے کے لیے نام دے, تو میں اس کے گھر چلا گیا. ایک ساتھی اور اس گاؤں میں, ہمارا گاؤں ہے, کہتے ہیں اس گاؤں دستور یہ تھا کہ کوئی پرایا آدمی آئے تو گھر سے کتے چھوڑ کر کے یہ بھاگ جائے. کتے کو چھوڑ دیں, دروازے پر کتا بھونکنے لگا, ہم بھی پیچھے ہٹ گئے, لیکن مشورات کو کہہ دیا کہ وہ آدمی نے 3 دن کے لیے نام دیا. کہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. کہتے ہم تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے بیٹھے, کتا بھی ادھر گیا, پھر دروازے کو دستک کی, اس کی والدہ محترمہ آئی, تو میں نے باہر سے کہہ دیا اگر یہ تبلیغ میں چلا گیا تو اللہ تمہیں جنت دے, یہ نمازیں پڑھے گا تمہیں اجر ملے گا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. عورتوں کی جو ہے تو دل کمزور ہوتی ہے, نرم ہوتی, تو اللہ کہتے ہیں اچھا صبر کر. کہتے ہیں میں باہر بیٹھ گیا, تو بیٹے کو خود بستر باندھ کر اور باہر نکال سے روزے پہ لے گیا. پھر میں بھی ساتھ تھا جماعت. پھر جو ہے 10 دن کے لیے چلا گیا, 10 دن کے لیے کے بعد پھر 4 مہینے کے لیے چلا گیا. پھر 4 مہینے میں ہمارے ساتھیوں کی واپسی ہوئے, یہ رائیونڈ میں ٹھہر گیا. 17 دن کے بعد رائیونڈ والوں نے داخلہ دے دیا, عالم بن گیا. عالم بن کر پھر واپس آیا, مدرسہ کھولا. پھر مدرسہ چلاتے رہے. پھر جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گیا.
اور پھر اللہ کے راستے میں اس کی قبر بھی بن گئی. مجھے خود قسم سے کہتا ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ اس نے جتنے نوجوانوں کو عالم بنایا مفتی، میں خود بھی ابھی بھی اس کو جانتا ہوں، لیکن 3 دن کے لیے کہتے میں نے وصول. کتنے عجیب کام ہے انبیاء علیہ السلام والا کا. ثواب کے اعتبار سے تبلیغ، دعوت و تبلیغ کے پیچھے کوئی عمل نہیں پہنچا. تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی ہے تھوڑی لیکن ہے بہت قیمتی. ٹھیک ہے، اسی سے سارا آخرت کا معاملہ ہے. آخرت اسی سے بنتی بھی ہے اور اسی سے بگڑتی بھی. احکامات پر چلو گے تو آخرت بنتی چلی جائے گی، اور خواہشات پر چلو گے تو آخرت بگڑتی چلی جائے گی. اور یہ جو ہے نا، یہ تبلیغ ہے، یہ تو جب تبلیغ کرو گے تو تمہارے خواہشات پر جو ہے نا چوٹ آئے گی. گھر کا راحت چھوڑنا، گھر کا کھانا پینا، راحت سارے چیزوں. ہر غریب کیوں نہ ہو، وہ ہر غریب اپنے گھر کا سردار ہے. ہر غریب اپنے گھر کا سردار ہے. غریب ہی نکلے وہ ایسے ہے جیسے سرداری چھوڑ کر نکلے. اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر پچھتانا پڑے گا. حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن آدمی اتنا روئے گا کہ اس کے وہ جو ہے نا آنسو میں کشتی چلے گی، لیکن اللہ کو جو ہے ترس نہیں آئے. پھر خون بہے گا. مولوی یوسف صاحب کا بیان ہے. اور پھر پیٹ، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دنیا ہے، دنیا اگر دنیا میں مکی کے سر کے برابر بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو گر گئے تو اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے، اتنا جیسے پستانوں میں واپس دودھ جانا مشکل. یہ جہنم میں نہیں جائے. ابھی رونے کا وقت. آسمان روتا ہے تو سارے زمین گلی گلزار ہوتی، سارے زمین گلی گلزار آسمان کے رونے سے جب بارش ہوتی. اور جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سارے بڑے بڑے کافروں کو اللہ ہدایت ہے، اللہ ملکوں کو ہدایت ہے. رونا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن رونا ہمیں آتا نہیں. اس لیے کہتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے کا شکل بناؤ. تو بھائی یہ بس یہ زندگی ہے. ابھی فرصت. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں سانس ہے تو چانس ہے، سانس ہے تو چانس، چانس نہیں تو چانس ختم. ابھی چانس ہے، سب کو چانس ہے. تو اس لیے ہمارے بھائی آئے مطالبے کے لیے. ہمارا گھنٹہ پورا ہو، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اس طرح بیان بھی سن لیا، اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے ابھی تقاضے بھی سنیں.